الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ممتاز محقق اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد صدیق مغل آج اسلام آباد سے خصوصی طور پر اس ورکشاپ کے لیے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب سے ایک مرتبہ پہلے بھی ہم اس ادارے میں علم الکلام کے حوالے سے 3 روزہ ورکشاپ میں استفادہ کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ویسے تو آپ نسٹ یونیورسٹی میں اسلام آباد میں شعبہ معاشیات کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، پروفیسر ہیں، اور بنیادی سبجیکٹ بھی آپ کا اکنامکس ہی ہے. لیکن جامعہ علیمیہ اسلامیہ میں بھی آپ زیر تعلیم رہے اور آپ نے علوم دینیہ کو وہاں سے پڑھا اور مکمل کیا، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور خاص طور پر بہت مشکل اور پیچیدہ بات کو آسان انداز میں سمجھانے کا ایک فن رکھتے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کیونکہ بس ایک ابتدا میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ کورس ہم نے خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا تھا جو ہمارے ہاں تخصص فی الفقہ میں باقاعدہ زیر تعلیم ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جب تشریف لا رہے تھے تو ہم نے ارادہ کیا کہ اور دیگر حضرات بھی ان سے استفادہ کریں. تو اس میں انشاءاللہ ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. تو میں بلا تاخیر ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد صدیق مغل صاحب سے پروگرام کا جو پورا تعارف ہے، ڈویژن کیسے ہوگی، اوقات کی ٹاپکس کیا ڈسکس ہوں گے، کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی، تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ وہ خود آپ سے اس بارے میں بات کریں گے. شکریہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، جو کہ منتظم ہیں سٹی آف نالج کے اس ادارے کے، جس کے زیر اہتمام گاہے بگاہے بہت دقیق قسم کی علمی مجالس کا اہتمام ہوتا رہتا ہے. اسی سلسلے میں انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ قیاس کی جو مباحث ہیں ان کے لیکچرز اور دروس کی صورت میں ایک محاضرہ ہو جائے، اور کچھ جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ حسب عادت ہمارے پلیٹ میں کھانے کا سامان زیادہ ہے اور کھانے کی کیپیسٹی کم ہے، یعنی وقت کم ہے، سامان زیادہ ہے. تو ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ مدارس کے طلباء ہیں تو اصطلاح ان کے لیے اجنبی چیزیں نہیں ہوں گی، کچھ بنیادی امور یقیناً انہوں نے پڑھ رکھے ہوں گے، تو ہم ان کو ذرا برش اپ کریں گے، تاکہ جو اگلے مباحث ہیں جن پر گفتگو نسبتاً کم کی جاتی ہے اور وہ مشکل ہیں، تو ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں ان نشستوں میں. اور وہ ہیں تنقیح منات اور تخریج منات، جس کو استنباطی علت کہتے ہیں. اس پر بہت قیمتی بحثیں ہیں جو سامنے آئیں. امام دبوسی اور امام غزالی کا جو مناقشہ ہوا اور جو بحث ہوئی، اس کے نتیجے میں ہمارے لیکچرز کے سورسز پر اگر ہم بات کریں تو وہ آپ نوٹ کر لیں، آپ کو یعنی قدیم کتب میں کہاں وہ چیزیں مل جائیں گی. پرائمری سورسز میں امام غزالی کی کتاب ہے شفاء الغلیل فی بیان شبہ والمخیل و مسالک التعلیل. شفاء الغلیل کے نام سے مشہور ہے، پیاسے کی پیاس کا علاج. شفاء الغلیل کا مطلب اگر ہم ترجمہ کر لیں، اسلامی تاریخ میں مسالک علت کے اوپر اس سے زیادہ تفصیلی کتاب کوئی موجود نہیں ہے جتنی امام صاحب نے وہ لکھی ہے. تقریباً
600 صفحات کے اوپر ہے، اس میں آپ نے ہر رکن کے اوپر الگ تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس لیکچر میں ہم صرف جو علت کی بحث ہے اس کو ہی کھول سکیں گے، زیادہ نہیں۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ امام صاحب کی اس کتاب سے پہلے قیاس کی بحث کا منہج اور تھا، اور امام غزالی نے آ کے اس منہج کو بدل دیا۔ تو غزالی کے بارے میں یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس بھی ایریا میں وہ لکھتے ہیں کمال کر دیتے ہیں، وہ بدل دیتے ہیں، منہج بحث بدل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے قیاس کی بحث میں یہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے ایون اصطلاح سازی کی اور ان کی اصطلاحات عام ہو گئی۔ یہ تحقیق مناط، تنقیح مناط، تخریج مناط، یہ سب آپ کی انٹروڈیوس کی ہوئی اصطلاحات ہیں، پہلے نہیں ملتی۔ بہرحال تو ایک ہے شفاء الغلیل، دوسری ہے آپ کی ایک اور کتاب، وہ ہے اساس القیاس۔ یہ کتاب آپ نے لکھی تھی منکرین قیاس کو یہ دکھانے کے لیے کہ قیاس کے عمل میں مجتہد اپنی طرف سے کوئی حکم وضع نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کسی حکم کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایک مسئلے کی علت کو لے کر اس میں دکھایا ہے کہ کیسے یہ مظہر حکم ہے، وضع حکم نہیں ہے۔ تیسرا اگر خلاصے کے طور پہ دیکھنا ہو تو وہ المستصفیٰ ہے، اور وہ اپنے مسمہ کے عین مطابق ہے۔ وہ کتاب امام صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کی خواہش پر لکھی تھی کہ ہمارے لیے اصول فقہ کی بہت سارا جو ایک پیچیدہ علم ہے اس کا خلاصہ لکھ دیا جائے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کی آخری عمر میں ایک کتاب لکھی ہے المستصفیٰ کے نام سے، جو بالکل چنیدہ ہے، اور اس میں آپ نے ساری بحثوں کا خلاصہ لکھا ہے۔ لیکن ان خلاصوں کے پیچھے اساس القیاس بھی موجود ہے، ان خلاصوں کے پیچھے شفاء الغلیل بھی، اور آپ بعض جگہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں جو تفصیل ہے وہ میں نے وہاں لکھ دی ہے، وہاں جا کے پڑھ لیں۔ تو ایک تو امام صاحب کی یہ 3 بنیادی کتابیں ہیں قیاس کی بحث سے متعلق۔ اس کے علاوہ جو حنفی منہج پر اگر دیکھنی ہو تو امام بزدوی کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس سے پہلے اگرچہ امام جساس، قاضی دبوسی اور امام سرخسی اصول فقہ کی کتابوں میں بحثیں لکھ چکے ہیں، لیکن امام بزدوی نے کمپیکٹلی اور ترتیب بہتر کر کے عبارت کو امپروو کر کے لکھا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کے ہاں آ کر آپ کو پوری بات پتہ چل جاتی ہے کہ حنفی مشائخ کا منہج کیا ہے۔ یعنی آپ پرانی بحث پڑھ کے آئیں گے، پھر جب امام بزدوی کو پڑھیں گے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ امام بزدوی کی کتاب کا کیوں یہ مقام ہے، اور کیوں احناف کی روایت میں ان کی کتاب کی شرح لکھی گئی ہے جب بھی لکھی گئی، کسی اور کی کتاب پر نہیں لکھی گئی، کیونکہ تھاٹ ڈیولپمنٹ کے اندر ٹائم لگتا ہے، عبارت ریفائن ہونے میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو حنفی منہج کی اگر آپ قدیم مباحث پڑھنا چاہتے ہیں تو امام سرخسی کی اصول کی جو کتاب ہے وہ بھی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سلجھی ہوئی عبارت کے اندر سامنے آ جائے، زیادہ اچھی ترتیب میں آ جائے، تو پھر امام بزدوی کو دیکھ لیں۔ اور چونکہ بحث ہوئی ہے قاضی دبوسی اور غزالی کی تخریج مناط میں، تو جو تقویم الادلہ ہے قاضی دبوسی کی، وہ بھی اہم کتاب ہے۔ قاضی دبوسی بہت غیر معمولی شخصیت گزرے ہیں حنفیوں میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ قاضی دبوسی کی کتاب پڑھنے کے بعد امام سرخسی اور بزدوی کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ 60% وہیں سے لے لیا ہے انہوں نے، ان کی مثالیں، عبارتیں، اسٹرکچر سب کچھ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کی کتاب اور امام جساس کی جو الفصول ہے، یہ حنفی مذہب کی بہت بنیادی اصول فقہ کی کتابوں میں سے ہے۔ یہ پائنیئرز تھے، بعد میں لوگوں نے پھر ان سے لیا ہے چیزوں کو۔ بہرحال تو یہ جو ہیں اہم مصادر ہیں قدیم مصادر میں سے۔ بعد میں پھر ظاہر المحصول آپ پڑھیں، علامہ عمدی کی کتاب ہے اصول فقہ پر، وہ پڑھیں، پھر علامہ قرافی ہیں، پھر وہ لوگ تفصیل سے چیزیں پھیلاتے چلے گئے ہیں، تو وہ سیکنڈری سورسز ہیں۔ ان لیکچرز کے مقاصد میں بنیادی طور پر اہمیت یہ ہے ان لیکچرز کی کہ قیاس اصول شریعہ میں سے چوتھا ماخذ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس وجہ سے قیاس کی بحث کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ماخذات شریعہ میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دین میری پوری زندگی پر حاوی ہے، جیسا کہ آج اس بات کو یوں کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اس کو یوں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نظام کی جب بحث ہوئی تو اس کو اسی کی زبان میں یوں کہہ دیا گیا۔ تو اسلام کا یعنی اسلام میری پوری زندگی پر حاوی ہے، وہی معنی کہ میرا ہر عمل کی طرف خدا کا کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے۔ یہ بحث مجھے کبھی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک میں قیاس کو نہ سمجھ لوں، کیونکہ یہ قیاس ہی ہے جو یہ ممکن بناتا ہے کہ جو میرے زندگی کے ہر عمل کو میری طرف خدا کے یعنی حکم کو میرے ہر عمل کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ یہ دین کا جو تصور ہم رکھتے ہیں وہ قیاس کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے، کیونکہ نصوص محدود ہیں، اس کے اندر چند احکام اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، چند اصول دے دیے ہیں، لیکن وہ باقی چیزوں کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں تو قیاس طے کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ قیاس کی بحثوں کی یہ بھی ایک علمی حیثیت ہے کہ استقرائی منطق کیسے استعمال ہونی چاہیے، اس پر ہمارے علماء نے بہت دقیق
اور وقی علمی کنٹریبیوشنز کیے ہیں، اور آج جو وہ فلسفی آف سائنس کے اندر بھی وہ بحثیں آ رہی ہوتی ہیں. تناظر بدل گیا ہے، اصطلاح بدل گئی ہے، لیکن جب ہم جا کے سبسٹنس پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قیاس کی پوری بحث میں وہ کور ہوا ہوا ہے. تو ہماری علمی وقت کتنی ہے، سوچ کی اپج کتنی ہے، یہ قیاس کی بحث پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے. لینگویج میں ہم کتنی گہرائی تک اترے، یہ جو ہمارے ہاں نہیں، امر، عام، خاص، یہ جو بحثیں ہیں یہ پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ زبان کو بھی ہم نے کتنی گہرائی سے سمجھا ہے. تو قیاس اصل میں زبان فہمی ہی کی ایک جہت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. کہ لفظ معنی پر دلالت کیسے کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ قیاس ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. تو چونکہ قیاس پر، اس کی بحثوں پر، پڑھنے پڑھانے پر زور کچھ کم ہو گیا ہے، تو یہ پہلو دب جاتے ہیں تعلیم کے اندر. اس وجہ سے یہ ارادہ کیا گیا کہ ہم ان کو تازہ کریں، چیزیں سامنے لائیں. تو لغوی مفہوم کیا ہے لفظ قیاس کا؟ وہ ہے پیمانہ. ایک چیز کو دوسرے پر ماپنے کو قیاس کہتے ہیں. جب میں ایک چیز کو دوسرے سے کمپیئر کروں، اس کے اوپر ناپوں، تو یہ اس کا لغوی مفہوم ہے. لیکن اصطلاحی تعریف جو ہے وہ امام غزالی جیسے یہ مقرر کرتے ہیں کہ حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لہما و نفی عنہما بامر جامع بینہما. یعنی قیاس جو ہے ایک معلوم چیز پر کسی دوسری معلوم چیز کو محمول کرنا ہے. ایک معلوم چیز کا حکم کسی دوسری چیز کے اوپر ثابت کرنا ہے، اور یہ دونوں جہتوں میں ہوتا ہے، ثبوت میں بھی یعنی ایجابی جہت میں بھی، اور نفی کی جہت میں بھی. یعنی حکم ایجاباً یہ کہنے میں کہ یہ موجود ہے تم پر، اور یہ کہنے میں بھی کہ یہ نہیں ہے. مثال لے لیں، نہیں ثابت والی مثالیں تو بہت آئیں گی نا. جیسے خمر ہے تو وہ حکم آپ شراب پر لاگو کر دیں، تو یہ تو اثبات ہے، یہ ایجاب ہے. لیکن جیسے بلی کا جھوٹا شارع نے کہا ہے کہ وہ پاک ہے، تو شارع نے اصل میں ایک حکم کو ہٹایا ہے، اس کی نفی کی ہے. تو اب اس کے اوپر اگر میں کسی اور جانور کو قیاس کر لوں جو گھروں میں گھومتا پھرتا ہو، تو گویا میں نے ایک نفی کی ایکسٹینشن کی ہے آگے. تو اس کو کہتے ہیں کہ قیاس کا عمل دونوں جہتوں میں چلتا ہے، کسی حکم کو ثابت کرنے کی جہت میں بھی اور کسی حکم کو ہٹانے کی جہت میں بھی. بات وہی ہے، کوئی نہیں ہے، صرف یعنی کہ یہ ڈول نیچر میں چل رہا ہوتا ہے. بِأَمْرٍ جَامِعٍ. اور یہ جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ ایک چیز کو دوسرے کے اوپر مقابلہ کر کے اس کا حکم دوسری جگہ لگا دیتے ہیں، یہ کسی امر جامع کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے آپ علت کہتے ہیں، کسی وصف مشترک کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی بات کو امام غزالی اساس القیاس میں زیادہ عمومی الفاظ میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ حمل شیء علی شیء فی شیء بشیء. اب یہ زیادہ جنرلائز کر دیں. اب اگر ہم یہاں جو حروف جار ہیں ان کو بھر دیں تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں حمل فرع علی اصل فی حکم بعلت. لیکن وہاں ان کی عبارت میں بہت جنرلائز عبارت ہے کہ حمل شیء علی شیء فی شیء بشیء. ہمارے اصولیین کے ہاں جو یہ متکلمین کی روایت میں جو تعریف ملتی ہے، جو اوپر المستصفیٰ میں بھی ہے، اس کو اگر آپ ٹریس کریں گے تو قاضی باقلانی کے ہاں ہمیں مل جاتی ہے، جو ان کی کتاب ہے التقریب والارشاد. اس میں یہ بحث یعنی انہوں نے مور اور لیس ان کو فالو کیا ہے. آپ لوگ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ تعریف کے اوپر ہمارے ہاں بہت محنت ہوتی ہے کہ یہ جامع اور معنی ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک ایک تعریف کے اوپر پھر نقد ہوتا ہے، اس میں یہ رہ گیا، اس میں وہ رہ گیا. تو یہ سارے اصولیین کا طریقہ ہے. تو ان کی پریفرڈ لینگویج یہ ہے کہ یہ بہت اچھے الفاظ میں گویا قاضی صاحب نے بحث کو کمپیکٹ کر دیا. قیاس کے 4 ارکان ہوتے ہیں، اس میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے مل کر یہ بنتا ہے. آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا. پہلا یہ کہ اصل ہوتی ہے، اس کو آپ مقیس علیہ یا محل حکم کہا جاتا ہے. مشہور زمانہ مثال جو آسان ہم لے لیتے ہیں تاکہ آگے انشاءاللہ اور مسئلے بھی مثالیں آتی جائیں گی. کہ خمر ہم کہتے ہیں یہ اصل ہے، یہ وہ محل ہے جس کے اوپر جس کے اندر یا جس کے اوپر ایک حکم ثابت ہے، اور وہ ہے کہ یہ حرام ہے. تو حرمت کا حکم کہاں ثابت ہے، کس محل میں ثابت ہے؟ خمر میں. تو خمر جو ہے وہ محل حکم ہے یا اصل ہے قیاس میں. دوسرا ہے وہ حکم جو اس محل میں ثابت ہوا، اور وہ ہے حرمت. تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے علت، وہ وصف جامع جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہی حکم کہیں اور بھی ہے. اور وہ مثال کے طور پر چرس. تو چرس کا ذکر یعنی الفاظ میں منطوق نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی یہ حکم ہے یا نہیں. جب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں تو یہ وہ فرع ہے جس کو آپ مقیس کہتے ہیں. تو 4 چیزیں ہو گئیں، اصل، مقیس علیہ جس کے اوپر کسی چیز کو قیاس کیا جانا ہے،
حکم وہ حکم جو کسی اصل کے لیے ثابت ہے. تیسری چیز وہ وصف مشترک، مثلا مثال کے طور پہ ہم کہیں نشہ آوری. یہ نشہ آوری حکم، یہ وہ وصف ہے جو شراب میں اور چرس میں کامن ہے. اور بھی چیزیں ہو سکتی تھیں، مثلا میں کہہ سکتا تھا کہ شراب کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ گیلی ہوتی ہے، تو پھر ہر گیلی چیز پر جو حکم لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو کوئی ایسا وصف، کامن وصف مجھے تلاش کرنا ہوتا ہے، ڈینومینیٹر، جو میں کہوں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، اس وجہ سے یہی حکم وہاں پر بھی ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا وصف جامع بھی کہلاتا ہے، علت بھی کہتے ہیں اس کو معنی کہتے ہیں. اگر آپ پرانی بحثوں میں جائیں، امام شافعی کی کتاب پڑھیں، وہاں امام شافعی کے ہاں لفظ علت نہیں ہے، ان کے ہاں معنی کا لفظ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی اسی معنی میں ہے، وہ یوں لینگویج بولتے تھے. علت کا لفظ بعد میں آیا. علت کے لفظ کے اندر جو لغوی مفہوم ہے وہ بیماری وغیرہ کا اس کے اندر تصور ہوتا ہے. کوئی یعنی ایسی ہے، یعنی وہ ایک بیماری میں کیا چیز ہے کہ وہ مجھ پر اثر کرتی ہے. تو علت میں بھی یہی تصور ہے کہ ایک چیز دوسرے پر گویا اثر ڈال رہی ہے. یہ وہ فیکٹر ہے جو افیکٹو ہوتا ہے کسی دوسری ایک چیز کو دوسرے پر پہنچانے کے لیے. ان معنی میں اسے علت کہہ دیتے ہیں اس وصف جامع کو. انگریزی میں اسے کاز کہہ دیتے ہیں. اور فرع وہ مقیس ہے جو ملتی جلتی ہے اس وصف جامع کی وجہ سے اصل کے ساتھ. تو یہ 4 ایلیمنٹ ہیں: اصل، حکم، علت، فرع. اور اس کا جو سب سے اہم ترین یا قطب اعظم ہے وہ علت ہے. ساری بحث اس میں ہے، باقی سب چیزوں کے اندر مختصر بحث ہے. آپ امام صاحب کی اگر کتاب پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 597 صفحے کی جو چھپا ہوا ورین میرے پاس یاد ہے، کچھ اسی طرح صفحے ہیں 594، اس میں سے 500 سے زیادہ صفحے تو علت کے اوپر بحث ہے. آخر میں جا کے آپ نے کہا کہ باقی 3 ارکان بھی ہیں، میں ان پر بھی تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں کہ ان کی کیا بحث ہے، کیونکہ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی زیادہ، اس لیے آپ نے زیادہ اس بحث کو نہیں پھیلایا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة